اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم عزیز اور قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ و نماز کے ذریعے میں سبق نمبر 20A میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ الحمدللہ سبق نمبر 19 کے اختتام تک آپ نے 232 الفاظ سیکھ لیے، جو کہ قرآن میں 41,111 بار آئے ہیں، اور جو کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ اس کورس کے اینڈ میں سیکھ لیں گے، اور آپ کا جو ریکوائرڈ لمٹ تھی یہ ہم آپ کی بیٹری جو ہے ماشاءاللہ چارج ہو گئی ہے۔ سب آپ کی استقامت، محبت، لگن اور شوق کی وجہ سے ہوا، الحمدللہ۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی تقریباً 50% سیکھ رہے ہیں، کیا ہم نے واقعی یہ سیکھا ہے؟ آج ہم یہ چیک کریں گے۔ تو الحمدللہ ہمارا کورس تو مکمل ہو گیا ہے، تو اب ہم جو ہے وہ یہ بتائیں گے کہ واقعی ہم نے 50% الفاظ جو ہیں وہ سیکھ لیے ہیں۔ تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم سورۃ بقرہ کی ابتدائی 5 آیتوں کو لیتے ہیں، اور پہلے ہم دیکھیں گے کہ آپ کو ان میں سے 50% الفاظ آ گئے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی آ گئے ہوں گے تو وہ ہم پھر اس کو دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب پہچانیے کہ ان میں سے کن کن الفاظ کے معنی آپ کو سمجھ آ رہی ہے، کن الفاظ کی سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بھی انمیوٹ کر کے بتائے جی۔ الف لام میم، یہ تو اس کے نہیں، پہلے اس کو، اس لیے کہ اس کے یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی ہم الف لام میم، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، ہم اس کا نہیں۔ جی انجم آپ بتائیے، ذالک ہم نے پڑھا اس سے پہلے، جی ہم نے پڑھا، کیا مطلب اس کا؟ وہ، جی یہ اسم اشارہ ہے وہ کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ترجمہ ہم یہ کریں گے، لیکن معنی تو آپ نے وہی پڑھا نا، وہ آپ ٹھیک بتا رہی ہیں۔ جی الکتابو، جی یہ کیا ہے؟ باری باری بتائیے۔ الکتاب خاص اسم ہے، کتاب ہے، بالکل۔ لا کا مطلب سب کو پتہ ہے، ریبا ہم نے نہیں پڑھا، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہم نے نہیں پڑھا۔ آپ شک آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم نے آپ کو پڑھایا نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ فی ہی کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ دو ٹکڑے کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ہدن کیا ہے؟ ہدن کیا ہے؟ اسم فعل حرف کیا ہے؟ اسم ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں، ہدایت، ویری گڈ۔ للمتقین کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ دو۔ متقین بھی ہم نے آپ کو نہیں پڑھایا، لی آپ کو پتا ہے کہ، لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ جمع ہے، اسم کی جمع ہے، تو اسم کے ساتھ لی کا مطلب لیے آتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنا ہم نے سیکھ لیا تھا۔ ویسے تو آپ کو ماشاءاللہ 100% ہی آتا ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، ذالکہ، یہاں اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے، یعنی یہ وہی کتاب ہے۔ دوسرا، عظمت کے لیے وجہ سے بھی نا، وہ کی بجائے جب قرآن پاک کی ہے تو اس میں اسلوب یہی ہے کہ اس کا ترجمہ یہ سے کیا جاتا ہے، عظمت بیان کرنے کے لیے، یا پھر یہ کہ یہ وہی کتاب ہے، تو وہ کر کے نہیں ہم کہتے یہ کر کے۔ ویسے ذالکہ کا مطلب ایکچولی وہ ہے، حاذا ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ کتاب بھی پتہ ہے، لا ریبا یہ آپ کو نہیں پتا تھا۔ اب کتنے % اس میں آتا ہے جو کہ ہم نے نہیں سیکھے تھے؟ ہم نے متقین بھی چھوڑ دیا، ریبا بھی چھوڑ دیا، تو کتنے % آتا ہے اس میں سے؟ آپ کو 80% تقریباً آتا ہے۔ تو کیا کہنا چاہیے ہمیں؟ الحمدللہ، الحمدللہ۔ اب ہم باقی نئے جو سو کالڈ نئے ہیں، آپ کو تو ماشاءاللہ آتے ہیں، تو ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ ریبا کا مطلب ہے شک، ٹھیک ہے؟ دیکھیں ہر کتاب کے شروع میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس میں کوئی غلطی دیکھیں تو ہمیں بتا دیں، ہم نیکسٹ ایڈیشن میں اس کی تصحیح کر دیں گے۔ لیکن قرآن پاک میں کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک، کوئی غلطی ہے نہیں، وہ پہلی
یعنی الحمدللہ سورۃ فاتحہ کے بعد جیسے سورۃ بقرہ شروع ہوئی نہیں کوئی شک اس میں. یہ بھی آپ کو پتہ ہے, متقین آپ کو ویسے پتہ ہے متقیوں کے لیے. تو الحمدللہ اس کی ہو سکتا ہے نیکسٹ میں ہمیں کچھ کام آتے ہوں, لیکن آن دا ہول اگر ہمیں 50% آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنا لرننگ آبجیکٹیو جو تھا, جو ہمارا تھا کہ ہم یہ سیکھیں گے جو مقاصد میں, تو ہم نے وہ الحمدللہ پورا کر لیا. دیکھیں بڑی بات ہے نا کہ اتنے تھوڑے سے ہفتے میں صرف 1 گھنٹے کی 2 کلاسز ہم جو ہیں فیس ٹو فیس دیتے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. مما کے 2 ٹکڑے کریں گے, من اور ما, یہ بھی آپ کو پتا ہے جی. الذین جو لوگ جو یؤمنون کی ساخت سے بتا دے کہ یہ کیا حرف کیا ہے. اس فعل حرف ہے, فعل مضارع کا غائب کا جمع کا صیغہ, غائب جمع, غائب جمع یا والا یا غائب جمع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بالغائب کے کتنے ٹکڑے کریں گے اور کیا کیا ٹکڑے ہوں گے, کیا کیا ہیں, کیا بتائیے. بی اور الغیب, شاباش. بی اور الغیب کہنا ہے, بی اور غیب نہیں کہنا. ویری گڈ. تو یہ بھی آپ کو آتا ہے. وَيُقِيمُونَ, اس کی بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ فعل مضارع جمع غائب ہے. واو کا مطلب سب کو پتہ ہے, اور ایک اور مطلب بھی ہم نے پڑھا تھا, وہ کیا ہوتا ہے, وہ یہاں تو نہیں ہے کیونکہ وہ جرنلی شروع میں ہوتا ہے, قسم. الصلاۃ کیا ہے, نہیں پہلے ویری گڈ, ویری. اور نماز آپ کو پتہ ہے. وَمِمَّا, جی کیا, یہ بھی اس میں سے. ٹھیک ہے, سے بھی ہے نا ساتھ, ابھی ٹرانسلیشن کریں گے تو سے بھی آ جائے. رزقناہم, کتنے ٹکڑے کریں گے, 2. رزقنا, اس کے 3 ٹکڑے کریں گے. نہیں تین نہیں. رزقنا جو ہے یہ ٹیبل کا لفظ ہے. ٹیبل والے جو ہوتے ہیں ہم ان کے ٹکڑے نہیں کرتے, صرف سیپریٹ ہوگا, ہم علیحدہ ہوگا. دیکھیں رزقنا ہمارا ماضی کا صیغہ ہے نا, رزقنا ہم نے رزق دیا, ہم نے رزق دیا. رزقنا ہم ان سب کو. تو رزقنا چونکہ یہ فعل جیسے ہم کتابوں ہو تو وہ ہم ہو علیحدہ کر لیں گے. ٹھیک ہے, کتابوں نام کو کہ وہ ہم اسم کے ساتھ ہم نے وہ ضمیر جوڑی ہے, لیکن یہ ہمارے ٹیبل کے جتنے بھی ٹیبل کے صیغے ہیں نا ان کے ہم ٹکڑے نہیں کرتے, یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. تو 2 ٹکڑے ہو گئے. ویری گڈ. ینفقون کیا ہے, یہ اسم ہے, جمع ہے, سوری فعل مضارع ہے, جمع ہے. ٹھیک ہے, اور جمع غائب ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں نئے لفظ بھی آپ کو وہ بھی آتے ہیں, لیکن جو ہم نے نہیں پڑھے, ہم نے جو سیکھے ہم اس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمیں نہیں پتا تھا, یہ بھی ہمیں نہیں پتا تھا, ہمیں یہاں صرف وہ پتا تھا. یہاں رزقنا کا بھی ٹیبل چونکہ ہم نے نہیں کیا تو وہ بھی انہوں نے چھوڑ دیا ہوں, کیونکہ آنیسٹی تو کرنی ہے نا قرآن پاک کا. اب ہم دیکھتے ہیں جو نئے یا باقی الفاظ ہیں. اب اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 50-50 یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 55-45, چلو اگر تھوڑا سا کم ہے لیکن ٹوٹل میں تو آپ کے 50% بن جاتے ہیں, ہے نا. آپ کو ماشاءاللہ, لیکن آپ کو یہ پہچان تھی کہ یہ کیا ہیں, یہ افعال ہیں, جمع ہیں, مضارع کا صیغہ ہے, غائب کا صیغہ ہے مضارع کا. تو یہ ماشاءاللہ ہمیں اتنا تو سب کچھ یہ بھی آپ کو پتا تھا. تو الحمدللہ. الذین, جو لوگ, یؤمنون ایمان لاتے ہیں, بالغیب بھی غیب پر, اور یقیمون قائم کرتے ہیں نماز, الصلاۃ نماز, ومما اور سے جو ہم رزقناہم ہم نے رزق دیا انہیں, 2 ٹکڑے ہوئے. ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں, یعنی اس رزق میں سے, اس سے اس طرح ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو ٹوٹل تو ہم 50% یا اس سے زیادہ ہی ہمیں آتا ہے. اس میں کچھ لفظ ہیں لیکن آپ کو ماشاءاللہ حیت کا پتہ ہے اس کی, یعنی گرامر سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے. الحمدللہ. اس سے پہلے وہ بھی ہے, اور والذین, جو لوگ
युमिनूना बिमा उन्जिला इलैका वमा उन्जिला मिन कब्लिका व बिल आखिरति हुम युकिनून। जी ये भी आपको आता है अभी, अब तो ये भी आ गया। और बोलो। बिमा, बिमा के 2 टुकड़े करेंगे, ठीक है। उन्जिला भी हमने नहीं पढ़ा, वैसे आपको आता हो। इलाइका के कितने टुकड़े होंगे? तो इलाई दो। और का। इला क्या है? इला क्या है? हर्फ हरफे जर है, हरफे। और का क्या है? ये जमीर है, ज़मीर। जमीर है। जो जमाइर मुतसला जो होती है, जो जुड़ के आते हैं, ठीक है। वा, मा, जो। उनजिला ये भी आपने ही पढ़ा। मिन का मतलब से, हरफे जर। कबली का कितने टुकड़े करेंगे? दो। वैसे उर्दू से हमें पता है कि कबल का मतलब होता है पहले, है ना। और का जमीर है, कोई जमीर जमाए मुतसला। वा भी आता है। बिल आखिरत के कितने टुकड़े करेंगे? वेरी गुड। अल आखिरा। अल आखिरा, बी और अल आखिरा। बी और आखिरा, पहले सिस्टर ने कहा नहीं, सिस्टर उस्मा ने सही बताया। बी और अल आखिरा, ये ध्यान रखें वरना फिर इसमें गलती हो जाती, ठीक है। ये तो आप पढ़ चुके हैं, ये भी आपको पता है। आखिरत, हम तो सबको आता है। ये जमायर वो जो हैं जो मुनफसला कहते हैं, जो अलहदा से भी आ जाते हैं। यू के नून आपको ये समझ आती है कि ये फिल मदारे जमा गायब का सीगा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कितने हमें पढ़ चुके हैं। ये देखिए, इसमें हमें 50% से ज्यादा हमने आता है, बल्कि आपको तो जो नहीं भी पढ़ा हुआ वो भी आप लोगों को आता है माशाल्लाह, ठीक है। तो फिर हमें क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। जी ये तो अभी है। उलाइका किसकी जमा है? जालिका। और तिलका की क्या जमा होती है? उसका। शाबाश। तो दोनों की जमा है, उलाइका सालिका और तिलका दोनों की जमा है। और ये भी इसम इशारा की जमा है, वो वाले इशारा दोनों का जो हम जमा बनाएंगे तो उससे बन जाएगा। 45 डिग्री के एंगल पे हम इसका इशारा करते हैं। उलाइका, अला क्या है जी? हर्फे जर, वेरी गुड। कैसे याद रखते हैं हम अला को? से अस्सलामु अलैकुम से भी याद रखते। खुदन तो हमने अभी कर लिया। मिन भी आता है आपको। रब्बी हिम के कितने टुकड़े करेंगे? दो। बिल्कुल ठीक है, 2 टुकड़े। हुम और हिम का एक ही मतलब आता है, ठीक है। हुम और हिम का एक ही मतलब आता है। व उलाइका ये भी आ गया। हुमुल मुफ्लिहून। अब ये बताइए है अल मुफ्लिहून क्या है? किस्म है जमा। वेरी गुड, वेरी गुड। देखा ना, अब इसमें ये फर्क आ गया कि ये अल था तो ये जमा है, ये जमा फाइल की जमा है, फलाह पाने वाले, ठीक है। ये इसम फाइल की जमा है। वेरी गुड। तो अल्हम्दुलिल्लाह सीखा भी और माशाल्लाह आप सबको आता भी है। तो इसमें तो हमें 95% आता है ना। तो ये भी फला से हमें सब फला पाने वाले मुफले से हमें वैसे समझ आ जाती है। बहुत सारे अल्फाज हमें उर्दू की वजह से भी पता चल जाते हैं, लेकिन हम स्ट्रिक्टली देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये देखिए 5 हमने आयात सूरत बकरा की पहली देखी और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें 50% से ज्यादा आप सबको अल्फाज आते हैं। जिनके माने नहीं पता उनकी आपको हैयत पता है कि ये इस्म है या फेल है, कौन सा सीगा है, आपको ये भी समझ आ रही है। अब बेशक आपको उसका एग्जैक्ट मतलब नहीं आता, तो इतनी समझ आ जाना भी बड़ी बात है। आपने ये ग्रामर भी इतना कुछ और सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आयतल कुर्सी लेते हैं जी। इसमें देखिए, अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुम वला नौम। जी ये तो सबको पता है, ला भी पता है। इलाहा क्या होता है? माबूद। माबूद। जमा क्या होती है इसकी?
आलिहतुन आलिहतुन, शाबाश, आलिहतुन। हाँ वो मुअन्नस नहीं है, वो उसकी जमा, वेरी गुड। इल्ला, मगर मगर सवाए, यहाँ सवाए से आते हैं, मगर भी सवाए। इसका, हाँ सवाए और मगर दोनों इसके मतलब आते हैं। हुआ को आपको पता है ज़मीर है। अल हय्यु अल कय्यूम, ये क्या लग रहा है आपको, हैयत से क्या लग रहा है? इसम खास इसम खास इसम है, सिफत वेरी गुड, के उसमें। सिफ्त है, वेरी गुड। कुछ समझ आती है कि ताखुज़ू के कुछ टुकड़े आपको लगता हो कि कुछ हो सकते हैं? ला एक, ताखुज़ू ये आपको समझ आ रही है कि ये ता वाला ये सीगा है और हु वाला, वेरी गुड। और ये हम देखेंगे, आपने नहीं पढ़ा हुआ। नौम का आपको पता है, हमने कहाँ पढ़ा था? अजान अजान में, हाँ फजर की अजान में हमने पढ़ा था ना, तो ये तो आपको आता है। तो नींद से पहले हमें क्या आता है, आती है, नींद से पहले क्या होता है, हमें ऊंग आ रही होती है, तो सिनतुम का मतलब है ऊंग, ठीक है। ये नया लफ्ज है आपके लिए, लेकिन बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल हय्यु अल कय्यूम आपके लिए नहीं है, लेकिन वैसे हमें चूंकि अल्लाह के नाम है तो हमें पता होता है। अल्लाह नहीं माबूद सवाए वो या उसके, अल हय्यु जिंदा, अल कय्यूम थामने वाला, ठीक है। वैसे हमें पता है क्योंकि अल्लाह ताला की सिफात से, लेकिन हमने ऐसा सच नहीं पढ़ा था। ला का मतलब सबको आता है, नहीं। ताखुजू उसे आती, ठीक है, आती, ताखुजू आती हु उसे, सेना तुम ऊंग, वला और ना नौम नींद। अल्लाह ताला को तो ना वो थकता है ना जाहिर है उसको नींद आती है, उसकी जरूरत है जी। लहू कितने टुकड़े करेंगे? दो मा जो कनेक्टिंग है ना, फिस समावाती फिजर है हरफ जर है, अस्समावाती क्या है, खास इसम और इसम खास खास है जमा और जमा, वेरी गुड। इसका सिंगुलर क्या होगा, वाहिद क्या होगा? समा समा, समा, वेरी गुड। वामा और जो, ये भी आपको आता है। फिल अर्दी, जमीन में फी बिल्कुल, इसम हरफ हरफ जर है जर है और इसम और खास ये खास इसम, अल वेरी अर्द गुड। इसमें खास मन, यहाँ मन का क्या मतलब है? जो, कौन लेकिन मन के कौन कौन और मन का क्या मतलब आता है? जो नहीं, मीन होता है, वो से मीन होता है मन। मिन से दो और कौन के मन ये आपने अल्लाह जी आपने पढ़ा, जल्ला जी आपने नहीं पढ़ा, तो इसको हम देखेंगे। यशफऊ, ये आपको क्या समझ आती है कि ये क्या हो सकता है, हैयत से क्या लग रहा है? जमायर है नहीं, मदारे का यशफऊ है मदारे का है पहला ये सीगा लग रहा है गायब का, हाँ। है ना। अभी हम इसको छोड़ देते हैं। इंदहू कितने टुकड़े करेंगे? दो इंदा और इंदा हु। इंदा क्या है, इंदा क्या है? पास इंदा, इसम इंदा हुर्फे जर वेरी नहीं, हरफ जर नहीं है इंदा, जार नहीं ये इसम इसम जमा होते हैं। इसम और दूसरा कौन सा हमने इसके साथ इसम पढ़ा था? माँ और इंदा, ये याद रखें, ये इसमें जमा है, लेकिन ये हुर्फ जर की तरह इनका इस्तेमाल होता है, इसलिए हमने वो 7 हुर्फ जर के साथ ये 2 भी पढ़े थे। लेकिन याद रखें, या वो कौन सा मुख्तलिफ है, हमें ये आ जाता है, एक इसमें से सवाल जरूर आ जाता है। इल्ला का मतलब आपको आता है, ठीक है। अच्छा भी इसने ही के टुकड़े कितने करेंगे? तीन ही, इज़्न आपके लिए नहीं जी, ये नया लफ्ज है, हम आपसे नहीं पूछते, जो हमने पढ़ाया हम सिर्फ वही पूछ रहे हैं। लेकिन माशाल्लाह जो आपको ने नहीं भी तो भी आपको जो है उसकी हैयत पता चल जाती है। तो देखें, बिल्कुल ठीक आप बता रहे थे कि उसी का है जो आसमानों में और जो जमीन में। मन कौन है? जल्लाजी वो जो, ठीक है। यशफाऊ सिफारिश करे, सिफारिश। इंदाहू उसके पास, इल्ला मगर, बी इज़्नि ही, बी की इज़्न का मतलब होता है इजाजत, और ही उस, ठीक है, यानी उसकी इजाजत से। उसके पास कोई सिफारिश भी नहीं कर सकता,
سوائے اس کی اجازت سے. تو اس میں الحمدللہ 70% تو آپ کو آتا ہے نا, above 70 الحمدللہ. یعلمون فعل مضارع ویری گڈ. عالمہ کا فعل مضارع کا پہلا صیغہ, ویری گڈ. ما جو, بینا یہ آپ نے نہیں پڑھا ہوا, درمیان, ہاں ہم نے پڑھا تھا. ایدیہم اس کے 2 ٹکڑے ایکچولی ہوتے ہیں. ایدی ہم ہمیں پتہ ہے, ایدی ہم نے نہیں پڑھا ہوا, ویسے جنرلی آپ کو پتا ہوگا ہاتھ کے لیے ہوتا ہے, تو سامنے بھی کوئی چیز ہو نا, سامنے اس کو بھی کہتے ہیں, یوز ہوتا ہے. وما اور جو خلف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے, جو ان کے پیچھے ہے. فلا یحیطو, ولا تو آپ کو پتا یحیطو آپ نے نہیں پڑھا ہوا, ٹھیک ہے. بشیء, لیکن یہ آپ کو سمجھ کچھ آتی ہے کہ ہاں یہ فعل ہے اور مضارع ہے. جمع بشیء من علم ہی کی کتنے ٹکڑے کریں گے؟ علم ہی کے 2 ٹکڑے کریں گے. علم اور ہی ہی, ویری گڈ. الا کوئی مگر سوائے. بما کے بھی 2 ٹکڑے. بما شاء آپ نے نہیں پڑھا, یہ آپ ویسے آپ کو پتا انشاءاللہ سے ہمیں پتا ہے نا, ہمیں اس لیے ہمیں پتا ہے. تو اب دیکھیں کہ ہمیں اس میں سے بھی الحمدللہ 70% آتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سامنے, ان کے سامنے, ایدیہم ان کے پیچھے, خلفہم, ٹھیک ہے. فلا یحیطون اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے. بشیء کا جب لکھا تو کسی چیز کا, بھی جب لگ جاتا ہے نا بشیء, اس کا مطلب کسی چیز کا. من علمہ اس کے علم میں سے. الا مگر بما شاء جتنا وہ چاہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس میں بھی ہمیں الحمدللہ 70% الفاظ آپ سب کو پتہ ہے, اور جو نہیں بھی مطلب نہیں آتا تھا اس کو بھی آپ کی پہچان آپ کو تھی. تو اب آپ خوش ہیں کہ آپ نے اتنا زیادہ سیکھ لیا. اب کوئی بھی صفحہ آپ روز کھولیں اور اس میں سے دیکھیں گے آپ کو کتنا آتا ہے. وسیع, یہ تو ہم نے نہیں آپ کو پڑھا. کرسی ہو کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2 کرسی اور ہو. السماواتی جمع ہے, ابھی آپ نے مجھے بتایا. والارض بھی ابھی آپ نے بتایا. والا یعودہ ٹکڑے کتنے کریں گے؟ 2. باقی آپ نے یہ پڑھا نہیں ہوا, ٹھیک ہے. حفظہما, ہما کی بات ہم نے کہیں پڑھی تھی. ہما کا کیا مطلب ہوتا ہے, کس کے لیے استعمال ہوتا ہے ہما؟ دونوں کے بیچ میں. نہیں, ہما نہ ہما 2 کے لیے, جیسے کہتے ہیں ہوا, یہ دیکھیں یہ ہوا اور ہم, اور اگر 2 سے کہیں گے تو یہ ہما کہیں گے. ہما 2 کے لیے, جیسے ہوں ہم یوز کرتے ہیں نا ایک کے لیے, واحد کے لیے, تو ہما 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے. حفظ ہمیں سمجھتا ہے حفظ سے حفاظت, کچھ ہمیں سمجھ آتی ہم نے لیکن پڑھا نہیں ہوا. جو العلی العظیم آپ نے پڑھا ہوا ہے, اس کا کیا ہم اس کا مطلب سمجھ, اور دونوں کا عظمت والا, بلند اور عظمت والا. شاباش. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہمیں کون سے ہمارے لیے نئے الفاظ تھے. وسیع کا مطلب ہے وسعت سے یاد رکھنا, سما لیا. اس کی کرسی نے کہاں تک سمایا؟ آسمانوں کو اور زمین کو. یعودو کا مطلب ہے تھکنا. تو لا ولا یعودو اور نہیں تھکاتا ہو اس کو, یا نہیں تھکاتی اس کو کیا چیز؟ حفاظت ان دونوں کی. دونوں کا کیا مطلب ہے؟ آسمانوں اور زمینوں کی, ٹھیک ہے. حفظ کا مطلب ہے حفاظت, ہما دونوں کی. اس کے 3 ٹکڑے ہوں گے حفظہما کے؟ نہیں, ہما ایک لفظ ہے. جیسے ہم ہو کہتے ہیں نا ایک کے لیے, تو یہ 2 سے اگر میں ادھر کہوں گی تو یہ ہما ہوگا. صحیح. اور یہ ہم سب 2, یا آگے آپ کو پڑھائیں گے 2 کے لیے سیکھے, کیونکہ گریجولی بتاتے ہیں نا تاکہ آپ کا کورس آسان رہے. اور یہ تو آپ نے بتا دیا. اور وہ بلند مرتبہ ہے اور عظمت والا ہے, علی العظیم. تو اس میں تقریباً اس میں بھی آپ کو آلموسٹ 65% تو آتا ہے نا. جو نہیں بھی آتا اس کی بھی کچھ نہ کچھ آپ کو حیت پتا ہے. ہما کا آپ کو سمجھ آ رہی تھی, یہ بے شک آپ کو نہیں پتا تھا. اور یہ ہمیں
یہ ہم نے چونکہ پڑھا نہیں ہے، یا وضو اس کو نہیں تھکاتا، اس کو حفاظت نہیں دونوں کی. تو الحمدللہ. اضافی ہم دعائے قنوت بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں آپ کو کتنے لفظ کچھ اس میں بھی آتے ہوں گے. بیسیکلی اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ابھی ہم نے یہ ہمارے سلیبس کا تو نہیں نہ تھا. ہم نے یہ کہا تھا کہ قرآن پاک پہ 50% ہمیں الفاظ کا ترجمہ ہم سمجھنے لگ جائیں گے، ہم ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. آپ کو اس کے علاوہ ایڈیشنل پتہ چل جاتا ہے یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، فعل کا کون سا صیغہ ہے، یہ حرف ہے، یہ حرف جر ہے، یہ جمع ہے، اور ایون فعلوں کے افعال کے صیغے بھی آپ کو پتہ چل رہے ہیں الحمدللہ. اسم جمع پتہ چل رہی ہے، خاص اسم پتہ چل رہا ہے. تو بہت کچھ آپ نے ماشاءاللہ سیکھ لیا. اس کو اب اچھا سا ریوائز کریں گے اور بہت اچھا سا آپ فائنل کوئز دیں گے انشاءاللہ. دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں روزانہ وتر میں. تو اس کے اب اس میں جو پلین نہیں دیا ہوا اللہما کا کیا مطلب ہے کہ اس کے کیا ٹکڑے کر سکتے ہیں؟ نہیں کوئی ٹکڑا نہیں ٹکڑے کر سکتے. ہاں، کوئی ٹکڑا نہیں، یہ یاد رکھنا. انا کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ ایک 2. انا اور نہ، بے شک ہم، نہ ہم اپنے. اب یہ دیکھیں یہ جو الف ہے نستعینو کا و نستغفرو کا، اس کے کیسے نستعینو کا کیا کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2 نستعین ہم نے پڑھا تھا نا، نستعین تو کا ساتھ لگ گیا. نہیں 3 نہیں ہوں گے بیٹا، دیکھیں 2 ہوں گے. نستعین ہم مدد مانگتے ہیں کا تجھ سے، یہ اس کے ساتھ ہے. اس طرح نستغفرو کا ہم بخشش چاہتے ہیں تیری یا تجھ سے، اس میں کا علیحدہ ہوگا. یہ 3 ٹکڑے نہیں ہوتے، یہ نہ اس کا حصہ ہے. نہیں ونستغفرو کا ونستغفرو کا ہاں وہ واو کے ساتھ، اس کے 3 بالکل ہاں، ٹھیک واو ہے، کے اس کے 3. ساتھ. سوری میں نے کہا شاید اب اس کا. ونؤمنو اور ہم ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے. واو اور نؤمنو 2 ہی ٹکڑے ہوں گے. بی کا پھر 2 ٹکڑے کر لیں، بی اور کا تجھ پر. ونتوکلو اور ہم، یہ دیکھو نہ جو ہے نا یہ ہم کے لیے آتے ہیں، ہمیں پتہ ہے نا، ہم بھروسہ کرتے ہیں. نہیں 2 ہی ہوں گے نا. ونتوکل علیکا کے 2 ٹکڑے کریں گے تجھ پر، لا اور کا. ونسنی 2 ہم تعریف ثنا سے نا، ہم تعریف کرتے ہیں. علیکا 2 ٹکڑے، تیری پر، تیری یا تیرے پر. الخیر، خیر ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں، اسم ہے، صفت ہے نا، بہت اچھی. ٹھیک ہے، ال لگا دیا تو وہ اسپیسیفک ہوگا تو بہت اچھی. ونشکرو کا، اب اس کے ٹکڑے بتائیے. 3 ویری گڈ، بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل. دیکھیں نا واو نشکرو اور اب یہ کا علیحدہ ہو گیا. ولا نکفرو کا، اس کے بھی اسی طرح سے 4 ٹکڑے ہو جائیں گے، واو لا نکفرو اور کا. ٹھیک ہے، بس یہ ہم نے دھیان رکھنا کہ نہیں یہاں پہ نہیں ہوتے اور کہاں پہ ہو جاتے ہیں. اب یہ ہمارے لیے نئے لفظ ہیں، ان کے تو تقریباً کچھ آپ کو ویسے یہ بھی پتا تھا، یہ بھی ہمیں پڑھا ہوا تھا یہ، لیکن پھر بھی ہمیں ایمان سے سمجھ آ جاتی ہے. توکل کرنے کا ہمیں ویسے پتہ ہے، لیکن یہاں یہ ہم نے نہیں پڑھا. نخدو، ہم علیحدگی اختیار کرتے ہیں، اور ہم علیحدگی اختیار کرتے ہیں. نترکو اور ہم چھوڑتے ہیں. تخلیہ بھی تو علیحدہ ہوتا ہے، تخلیہ سے تخلیہ جی علیحدہ. وہ بھی شاید اسی سے شاید ہوتا ہے. اور ترک کرنا، وہ کہتے ہیں ترکا چھوڑا، وہ کتنا کیا چھوڑ کے گیا. نترکو ہم چھوڑتے ہیں. من یفجرک، جو تیرے نافرمان ہے. جس میں شور ہے مائک میں پلیز تھوڑی دیر بند کر لیں گے، باقیوں کو سمجھ نہیں آئے گی. اب اس کے ٹکڑے بتائیے، آخری کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ من یفجرک 3. اس میں کال نہیں، اس میں کا علیحدہ ہے، 3 اس میں کا علیحدہ ہے، من علیحدہ ہے. من یفجرو، مجھے یاد ہے بالکل شروع میں جب دعائے قنوت میں یاد کرتی تھی مجھے بھول جاتی تھی. پھر میں نے اس کا نا ترجمہ پڑھا، ترجمہ پڑھ کے پھر میں نے پھر ترجمہ جب سمجھ گئے تو پھر مجھے یاد ہوئی تھی. دیکھیں اگر ہم ترجمہ پتا ہو نا پھر چیز بھولتی اس طرح سے نہیں. پھر میں نے یہ اس وقت سے یہ میں نے ساری ان کے یاد کی، یہاں سے مجھے بھول جاتی تھی. پھر یاد رکھا کہ نہیں ہم یہ علیحدگی اختیار کرتے ہیں، ہم چھوڑتے ہیں جو تیرے نافرمان ہے.
پھر اس سے مجھے یاد آ. تو دیکھیں گے ترجمہ پتا ہوتا ہے, یہ بڑی پرانی بات ہے. میں اب یہ ریئلائز کرتی ہوں کہ دیکھو اس وقت سے پورا سیکھا ہوتا تو بہت اچھی بات ہی. چلیں اللہ نے ابھی بھی توفیق دے دی. تو اس طرح سے کوئی بھی آپ صفحہ کھولیں, ابھی تو اب پھر نیکسٹ کورسز میں جائیں گے, پھر انشاءاللہ آپ اور سیکھتے جائیں گے. کچھ صفحے پہ بعض دفعہ زیادہ آپ کو آ رہے ہوتے ہیں, کسی پہ آپ کو 1-2 آ رہے ہوتے ہیں, باقی نہیں آ رہے ہوتے, تو وہ گریجولی انشاءاللہ ہم اس کو سیکھتے جائیں گے. پھر اسی طرح سے اللہم, اے اللہ, ایّا کا کیا مطلب ہے یہ آپ کو آتا ہے. ایّا کا تیری ہی, ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہاں جو ہے نا اکیلا نہیں آ سکتا, تو اس کو ہم ایّا ہی اس تکیہ دیتے ہیں. نعبدو آپ سب کو پتا ہے, ہم عبادت کرتے ہیں نا, اس کا کوئی ٹکڑا نہیں ہم کریں گے. وَلَکَ کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 3. ویری گڈ. نصلی کوئی ٹکڑا کریں گے؟ نہیں. ونسجدو 2. 2 ٹکڑے, واو اور نسجدو. وَإِلَيْكَ کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 3. ویری گڈ. الہ حرف جر اور کا. نسعى, صحیح کہتے ہیں نا, صحیح لیس للانسان الا ما سعى, ہر شخص کے لیے وہ کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے. نسعى ہم کوشش کرتے ہیں, اس کا بھی کوئی ٹکڑا نہیں کریں گے. ہم پڑھیں گے اگلے QC2 میں, آپ افعال پڑھیں گے. فنافدو, اور ہم خدمت میں پیش ہوتے ہیں, اس کے بھی 2 ہی ٹکڑے. یہ افعال کے ہیں صیغے, یہ چونکہ آپ نے پڑھے نہیں ہوئے. ونرجو, اور ہم امیدوار ہیں, رحمت کا, تیری رحمت کی, تو کا علیحدہ ہو جائے. ٹیبل والوں کے ہم ٹکڑے نہیں کرتے, ویسے اگر ضمائر جڑے ہوتے تو پھر ان کے ہم ٹکڑے کرتے ہیں. وہ نقشہ, اس کے بھی 2 ہی ٹکڑے ہوں گے, کیونکہ نقشہ بھی ٹیبل کا لفظ ہے, ٹھیک ہے. عذابہ کا, اس کے کریں گے ٹکڑے, کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2. اس کے کریں گے. شاباش, تیرے عذاب سے, ویری گڈ. انا آپ سب کو آتا ہے پکا؟ بے شک. اور اس طرح کے کون سے ہم نے الفاظ اس کے ساتھ یاد کیے تھے؟ اگر ان ہوتا تو کیا مطلب ہوتا؟ اگر. ان کیسے یاد رکھتے ہیں, کیسے رکھتے ہیں ان کو؟ انشاءاللہ. اور ان جس نے کہا تھا اشہد ان لا الہ, وہ کے ہے, انا بھی کے ہے. اور اگر انا ما ہوتا, انا ما, بس یا محض. عذابہ کا وہی آ گیا. بالکفاری 2 ٹکڑیں گے, بی اور الکفار, ٹھیک ہے. بے شک تیرا عذاب کافروں کو ملحق ملنے پہنچتا ہے, پہنچنے والا ہے. یہ ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے ہمیں کافی الفاظ پتہ چل جاتے ہیں. جیسے جیسے ہم انشاءاللہ تعالی اور آگے جاتے جائیں گے تو پھر ہمیں مزید ان کی سمجھ آتی جائے گی. ملحق پہنچنے والا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں یہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کی کسی حد تک سمجھ آئے, تو اگر ہم کوشش کریں اس کا, ہمیں چونکہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ بھی ہمیں ضرور آنا چاہیے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو آتا ہوگا. وہ تو پرانی بات یاد ہے, مجھے یاد نہیں ہوتی تھی, میں نے پھر ترجمہ یاد کیا تو پھر یہ مجھے یاد ہو. ترجمے سے یاد ہوتی ہے. ترجمہ سے یاد, تو اب اگر ہمیں اب سمجھ آ گئی جیسے نماز کی اتنی اچھی, تو ہمیں چونکہ دعائے قنوت بھی ہم وطروں میں پڑھتے ہیں تو یہ بھی ہمیں آنی چاہیے. تو اب ہم اس وقت جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے, بلکہ آج سجدہ شکر کریں گے کہ یا اللہ ہم نے ایک چیز کا شروع کیا تھا, ارادہ کیا تھا, تم نے ہمیں استقامت دی, تم نے ہماری مدد کی سیکھنے میں, اور الحمدللہ جو ہم سوچے تھے کہ ہم اتنا سیکھ لیں گے, ہم نے اتنا کیا اس سے زیادہ سیکھ لیا, الحمدللہ. سب لوگ شکر ادا کریں, سجدہ شکر بھی ضرور ادا کیجئے. یہ اب انہوں نے بتا دیا کہ جو جو چیزیں میں نہیں آتی, اس میں کافی لفظ ہمیں نہیں آتے, پر پھر بھی اس میں بھی دیکھا جائے تو 50% پھر بھی آ جاتے ہیں اس میں بھی, اگر ہم دیکھیں, ہے نا. اگر یوں بھی دیکھیں تو تقریباً 56 اتنے 45 اتنے % ہمیں آ جاتے ہیں. ہم تو ساتھ ساتھ کر لیے نا ترجمہ وہاں بھی, تو الحمدللہ. اور اس کا ترجمہ اگر ہمیں یاد ہوگا تو پھر ہمیں پڑھتے وقت اور اچھا مزہ آئے گا انشاءاللہ. اسی طرح سے جی پوچھے. میم جی دعائے قنوت میں نا فرسٹ میں بھی اللہم انا آیا اور اینڈ جی میں بھی انا کا, تو جی ایک میں شروع والے میں لکھا ہے بے شک ہاں, اور جی لاسٹ میں صرف لکھا ہے بے شک.
लास्ट में क्या लिखा है? बेशक। हाँ, तो शुरू में क्या लिखा था? हाँ, बेशक उन्होंने हम ऊपर लगा दिया ना, बाद में नहीं लगाया। देखो, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी, यानी इसमें सबके साथ हम है कि हम तेरे लिए ही करते हैं। हम उसमें हम एक्चुअली वो आगे जाता जाता है ना मैम तो इन्ना का अगर वर्ड आएगा तो हम वर्ड। उसका भी उसके दो ब्रेकअप करेंगे, इन और ना दो। अगर आपसे उसके हिस्से करने हैं तो फिर दो होंगे ना, बेशक हम। मैम अगर सिर्फ इन्ना लिखा होता है तो हम नहीं, उसको ये वाला इन्ना, वैसे अगर वो अलिफ, सिंगल नहीं, वो बेशक आएगा, वो बेशक, वो सिर्फ बेशक, वो सिर्फ ठीक बेशक है, ही आएगा। और जिस पे हाँ, अलिफ का होगा अलिफ के वो साथ होएगा, हाँ, उसका मतलब है ठीक, कि हाँ, वो फिर हम वाला आ जाता है ना, हम तो ठीक है, वो 10 वहाँ ना से आ है, जाए। हाँ, ठीक है, वो अकेला आता तो वो फिर जैसे हमने ये यहाँ पे अभी देखा था, ये बेशक आएगा, ठीक ठीक है है, ना, ये वो दो बेशक आएगा। और इसके साथ वाले दूसरे भी आपने याद रखने हैं कि इन्ना है, इन है, अगर इन्ना माँ है तो बस, ठीक है। इसी तरह से अन है, अन्ना है, दोनों का मतलब क्या है। ये जो मिलते जुलते होते हैं ना, ये जरूर आपने याद रखने हैं, क्योंकि ये दे ठीक है, देते हैं ना। और ये सब हरूफ हैं, हरूफ जार नहीं है, लेकिन ये हरूफ हैं, ठीक है। अब ये वो भी हरूफ है, मा, ना, ला, ये सारे हरूफ हैं, ठीक है। मन, ये जो बीच में कनेक्टिंग आते हैं, तो ये हरूफ की, जब ये कनेक्टिंग आता है तो ये हरूफ में आते हैं। इसी तरह से मैडम अन्न का मैंने भी के है और अन्ना का अन्ना मतलब का ही भी। क्या है? अन्ना का भी आज ऐसे कीजिएगा, अभी आप अजान वाला चैप्टर खोल के पढ़िए, उसमें तर्जुमा पढ़े, फिर आपको कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। दोनों का मतलब क्या है, ठीक है। जी जी ये समझ जो मिलते जुलते हैं ना, इनमें हमें थोड़ी सी एफर्ट लगानी पड़ती है कि हमें ये आना चाहिए। तो अब बाकी सफ़ात पे भी इसी तरह से आप कोई सफ़ा खोलें, उसमें देखें कि आपको कितने आते हैं। जैसे हम थ्रू आउट आपको कहते रहे कि आप खोल के अल्फाज ढूंढें, तो फिर इस तरह जब आप ढूंढते हैं, फिर आपको पता चलता है कि कितनी बार आए हैं, तो मुझे इतने ज्यादा आते हैं इस पेज पे, तो बड़ी फिर खुशी होती है। अब आगे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सबका इरादा है कि आगे भी इसको, ये तो हमने मेनली अपनी नमाज सीधी की है ना, और थोड़ी सी ग्रामर के साथ करते करते हमने कुरान पाक में आने वाले 50% से ज्यादा अल्फाज हमें समझ आने लग गए। कितनी बड़ी बात है। और नमाज हमें इतनी अच्छी तरह समझ आ गई कि उसमें जो खुशू और खुशू और जो मज़ा नमाज पढ़ने का आता है, हमें पता है। अच्छा, हम अब ये बात कर रहे हैं सूरत फातिहा पढ़ते हुए कि अल्लाह ताला हमें जवाब दे रहे हैं। सोचें कि कुछ भी हम पढ़े होते हैं तो हमें और ज्यादा मजा आता है। तर्जुमा हम पहले भी पढ़ते थे, लेकिन अब जो अंडरस्टैंडिंग इस कोर्स के बाद डेफिनेटली बेहतर हो जाती है। और जब बेहतर समझ आ रही होगी तो ज्यादा मजा भी आएगा और इंशाल्लाह सवाब भी ज्यादा मिलेगा। फिर उसके साथ हमने और बड़ी छोटी छोटी दुआएं सीख ली, कोई हदीस बीच में पढ़ ली, तो हमने बहुत कुछ और भी सीख लिया है ना। तो ये जो हमने टुकड़े करने की स्किल आप लोगों ने सीखी है, इससे मानी करने और ज्यादा तर्जुमा करना और आसान हो जाता है। टेबल्स आपने सीखे, उससे फिर आपको वोकैबुलरी देखे ना कितनी बढ़ गई। फिर आपने ज़माइर सीखे, तो अब कुरान पाक पर आप देखें जहां जहां ज़माइर आ रहे हैं, कहीं वो मुतसल्ला वाले जुड़े वाले आ रहे हैं, कहीं दूसरे अलहदा वाले आ रहे हैं, तो वो सब आपको समझ आती है कि अच्छा इसका ये मतलब है। हरूफ जर जहाँ पे आ रहे हैं वो भी आपको समझ आ रही है। इतने सारे अस्मा आ रहे हैं, उनकी समझ आ रही होती है, अफ़आल की समझ आ रही होती है। देखें 18, ये कितने बन जाते, 14, अच्छा यस 18 अफ़आल और 3 अस्मा, है ना। 21 हम अल्फाज एक टेबल में सीख लेते हैं। अब वो कुरान पाक में किसी भी सीखे में आया होगा, हमें तो समझ आ जाएगी ना अब, है ना, इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने बहुत सीख लिया। अब जब अगले कोर्स में जाएंगे तो फिर पहला पारा शुरू हो जाता है कि आगे क्या होगा। जो हम भी हम देखते हैं 4 हिस्सों में तकसीम किया होता है। कोई कहता जी पहला पाव है, या पहले रुबा तक पढ़ा है, निस्फ तक पढ़ा है, 2 हिस्से हो गए, फिर सलासा तक पढ़ा, 3 हो गए, फिर कंप्लीट हो गया। तो 4 हिस्से जनरली होते हैं। तो हमने शुरू में कहा था ना कि ये जो है हाफजी मदनी मुसहफ जो है, जो हिफ्ज करने के लिए जो कुरान पाक आमतौर पर इस्तेमाल होता है, तो उसमें यह है कि उसका हर पेज जो है ना, आयत हर सफ़े पे ख़त्म हो जाती, आगे नहीं जाती। इस तरह से पेजेस उसके बने हुए हैं। और जनरली जो है ना, उन्होंने उसमें जो है 20 सफ़ात होते हैं। तो 4 में करते तो 5 सफ़ात सिर्फ आप पढ़ेंगे QC2 में, फिर अगले आप 5 पढ़ेंगे QC3 में, उससे अगले आप पढ़ेंगे
QC3 میں اور QC4 میں جا کے پہلا پارا ختم ہوتا ہے، پہلا پارا ختم ہوتا ہے، اور ساتھ ظاہر ہے گرامر کروائیں گے. ابھی ہم نے صحت مند افعال کیے نا، یہ جو ہم نے ابھی کیے ہیں، یہ ہم نے جو چاروں ہم نے کیے ہیں ابواب میں، یہ سارے صحت مند افعال تھے. اب QC2 میں ہم جو ہے نا کمزور افعال پڑھیں گے. جیسے کالا کتنا آتا ہے نا، اس میں بیچ میں وہ افعال جن میں الف واؤ یا چھوٹی یہ آتی ہے نا، کیونکہ ہم جب تکلیف ہوتی ہے ابھی ماں کہتے ہیں آ او ای، ہم ایسے کہہ رہے ہوتے نا، تو الف واؤ اور یا جن الفاظ میں آ جائیں ان کے یعنی روٹ لیٹرز میں، تو ہو جاتے یہ کمزور، وہ تھوڑے سے ڈفرنٹ ہیں، وہ ہم اس میں پڑھیں گے. اس سے آگے اب جائیں گے تو اب مزید فی، ابھی ہم 3 والے ثلاثی مجرد پڑھے تھے نا، پھر جب QC3 میں آپ جاتے ہیں تو پھر آپ مزید فی پڑھیں گے افعال. جیسے ہم نے پڑھا عالمہ پڑھا تو علامہ، ہم نے حدیث پڑھی تھی نا، ہم نے پڑھا تھا نا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو علامہ اور ہو ہم نے 2 ٹکڑے کیے، تو علامہ میں لام 2 بار آیا نا، تشدید آئی ہے تو وہ مزید فی بن جاتا ہے. اسے تعلمہ بھی مزید فی ہے. بیسک یہ عین لام اور میم ہی اس کے روٹ ورڈز ہیں، لیکن اس میں ایکسٹرا پھر وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. 3 میں جا کے پھر ہم وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر آگے جائیں گے اور چیزیں پڑھیں گے، مونس کسی آگے سکھائیں گے، 4 میں اور بہت کچھ سکھاتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ. تو جیسے ساتھ یہ یعنی ایک ایک پاؤ جو ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے ایک جو پیج ہے نا اس کے 4 حصے میں ان کے 4 اشارے بنا دیتے ہیں. جیسے پورا صفحہ کرنے کے لیے پہلے پیج میں انہوں نے کیا کہ سورۃ فاتحہ آتی ہے نا، 2 اشارے اس کے بنا دیے، اور پھر سورۃ بقرہ شروع ہوتی 2 اس کے بنا دیے. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، یہ 2 اس کے اشارے بنا دیے. تو ہمیں یاد مین یہی 2 چیزیں سورۃ فاتحہ میں. تو پھر متقیوں کے لیے ہدایت، پھر متقیوں کی صفات آج ہم نے پڑھا ہے نا، ہدی للمتقین کے متقیوں کے لیے ہدایت ہے. پھر آگے بتا دیا کہ متقین کیا کرتے ہیں، کہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں، ہے نا، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے دیا اس سے خرچ کرتے ہیں، اور جو اس سے پہلے نازل ہوا اور جو اب نازل ہوا اس پہ یقین رکھتے ہیں، اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. پھر یہ متقیوں کی صفات. تو اگر یہ اشارے ہمیں پتہ ہو تو حفظ کرنا بھی بہت آسان ہے، اور ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ اس صفحے پہ کیا کیا مضامین آئے ہیں. تو پڑھیں گے اس طرح سے ہر پیج کے 4 اشارے بن گئے، تو وہ اس کے ساتھ ہمیں مضمون اس طرح سے یاد ہو جاتا ہے. جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں، زبانی بتا رہی ہوں، کیونکہ کہ جب ہم اشارے سیکھ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کیا آتا ہے. تو انشاءاللہ بڑا ہی اور انٹرسٹنگ لگے گا. آپ QC2 میں انشاءاللہ جائیں گے. تو ابھی ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جتنے لوگ نے کورس جوائن کیا تھا اس میں سے 50% لوگ چھوڑ گئے ہیں. تو آپ بہت خوش قسمت ہیں، کیونکہ آپ سب منتخب لوگ ہیں. اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. ہمیشہ دعا کرتے رہیے ربی زدنی علما، کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سمجھنے میں ہماری مدد کر. اپنے لیے بھی دعا کیجیے، اپنے سب قرآن ساتھیوں کے لیے دعا کیجیے. تو انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ ابھی شروع ہوا ہے، یہ آگے بھی چلتا رہے گا. اور یہ جو شیٹ ہے یہ صرف QC1 نہیں، اس کے بعد بھی اس کو نا ریپیٹیڈلی پڑھنے کی عادت ڈالیں، اس سے آپ کی لرننگ کی سپیڈ انشاءاللہ بڑھ جاتی ہے. جی اب آپ کے کوئی سوال ہے تو ہم وہ لے لیتے ہیں. تو QC2 اب مجھے نہیں پتا، اگر تو ٹریننگ آج سنا ہے کہ دسمبر کی کوئی ڈیٹ آئی تھی 18-19 ایک دفعہ، ابھی انہوں نے کنفرم نہیں کی. اگر تو میں نے ٹریننگ کے لیے چلی کر گئی تو میں QC2 شروع کروں گی، لیکن اس دوران آپ اگر کوئی QC2 شروع ہوتا ہے ان قریب نیا تو آپ لوگ جوائن کہیں بھی. پہلے بھی میرے فرسٹ بیچ میں سے سر کاشف کے ساتھ کچھ لوگ کر رہے ہیں، کچھ لوگوں نے اور بھی کہیں جوائن کیا. تو جی جاوید بھائی پوچھئے. جی جاوید بھائی. جی 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 یہ جو سوال نمبر 2 تھا نا گرامر کا 20B کا، جی جی اس کا ایک کالم پورا اگر کروا دیں جی کروا تو دیتے ہیں. اسی بیس پہ باقی. جی میں نے کروایا تھا، چلے ہم دوبارہ کر لیتے ہیں. مجھے 1 منٹ دیں، میں وہ سلائڈز کھول لیتی ہوں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. جی آپ اور کسی کا کیا سوال ہے پوچھ لیجیے. جی میں پوچھنے لگی تھی کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کون سا ابھی بیچ شروع ہونے والا ہے، اس کے لیے کوئی گروپ میں اطلاع وغیرہ اگر میری بہن کو شروع، آپ کا یہ گروپ موجود ہے، اس میں آپ موجود رہیے، کیونکہ نیکسٹ کوئی بھی چیز ہوگا میں گروپ میں ڈالوں گی. ظاہر ہے میں سب کو تو نہیں بھیج سکتی نا،
ये जो जी। ग्रुप बना हुआ है ना QC1 बैच 535, इसको ये रहेगा आपके पास, इसको रखिए, तो उससे फिर ये फायदा होगा कि इंशाल्लाह ताला जो है आप उससे ये फिर सीख जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मतलब आपको फिर उसमें जो है खबर यानी मिल जाती है कि जो है वो कर लें। जो भी फ्लायर हो ना, कोई जो भी फ्लायर अगर होगा पोस्ट मैं हुआ, शेयर करूंगी, लेकिन मैं ग्रुप में शेयर करूंगी, ठीक है? जी इस जी वजह ठीक से होगा, हाँ ग्रुप में जी आ जी जाएगा तो फिर हमें पता चलेगा हमें वो टाइम सूट भी करता है कि जी नहीं करता, जी जी क्योंकि बाज़ बिल्कुल दफा क्या होता है जी, हम ना, ऐसा टाइम ही का तो करें जी, हम इंशाल्लाह ऐसे ही करेंगे कि मैं उसमें डाल देती होती हूँ, मैं यही करती होती हूँ, ठीक है? जी, अल्लाह प्लस ताला आपको स्टॉप होगा तो बेहतर फिर फिर हम इंशाल्लाह ताला आपको जरूर बता देंगे। आगे सुन लेना। जी। जी ये आप जावेद भाई आप कह रहे हैं, ये वाला सवाल आप कह रहे हैं, ये वाला कह रहे थे, ये 2 नंबर, ये वाला कह रहे थे आप, सवाल नंबर 2 या 1? ये 20 दो। ये आ गया 2 नंबर। जी चलें, अब आप करें ना हिम्मत। यंसुरु हु के साथ आप कैसे आगे क्या बनाएंगे? अगला सीगा क्या आता है? हुम, हु का अगला सीगा क्या है? यंसुरु हुम हो गया, वेरी गुड। फिर क्या सीगा आता है? ये इशारा मैं कर रही हूँ, यंसुरु का, यंसुरु नी लगता है इसके साथ, यंसुरु नी, फिर यंसुरु कुम, यंसुरु ना, फिर क्या लगेगा? यंसुरु हा फीमेल के लिए हे अलिफ हा। हुआ के अनहु जैसे हमने कहा था, तो हमने कहा था अनहा फीमेल के लिए हा, तो इसके साथ हा वाला लग, इसी तरह से ये सारे बन जाएंगे। हु की के बाद हुम, फिर का, फिर नी या ही, किसके साथ, किसी के साथ ये लगता है, फिर उसके बाद कुम लगेगा, फिर ना लगेगा, और फिर हा लगेगा। जी जवेरिया पूछिए। जी मुझे ना मैम थोड़ी सी ना मुअन्नस की निशानियां बताएं। देखें बेटा, मुअन्नस के तो हमने आपको चंद सिर्फ सीगे बताए हैं, ठीक है? जी जो सीगे टेबल्स की अगर अभी हम बात कर रहे हैं, या पहले हम महरूफ उस पे जमायर पे चले जाएं, जी पहले जमायर पे बेसिक हमने कहा था ठीक हुआ, वो ठीक वो जी मर्द। अब मैं दायां हाथ इस्तेमाल कर रही हूँ, तो अगर हम कहें वो औरत या वो मुअन्नस, तो हम कहेंगे हा। हाँ हाँ उसके लिए लगता है ठीक हो? जी ठीक नहीं सॉरी हिया लगेगा, हिया, हुआ से हिया, हुआ से हिया, ठीक है? हुआ हिया, और हमने एक ही सिगा आपको बताया, जी हुआ हिया बस। उसके बाद जैसे हम कहते हैं अनहु, जब हम जोड़ते हैं जो जमायरे जुड़ने वाले जिनको हम कहते हैं जमायरे मुतसला जो होते हैं, जब हम उनको जोड़ते हैं उसके साथ हरूफ जर के साथ, तो हम कहते हैं ना अनहु, रजी अल्लाह अनहु, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अनहु। तो अगर हमने फीमेल को कहना हजरत आयशा रजी अल्लाह अनहा अनहा, तो उसमें जो दूसरा वाला जमीर है ना, हुआ के साथ हिया है, और जो वो हु है ना जुड़ के जो आता है, उसके जी साथ हा है, उसका हा है, हु जी का हा। तो यहाँ पे चूंकि ये वो दूसरे वाला है ना, हुआ नहीं है ना, तो इसलिए हम यहाँ हा लगाएंगे। अगर हुआ होता कहीं, तो हम उसकी जगह फिर हिया लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं, इसमें ये क्लियर हो गई, इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं। अच्छा अब नहीं अब टेबल्स पे आ जाएं। टेबल्स जी में हमने कहा कि जी उसने किया, उन सब ने किया, और हमने कहा कि हम दाएं हाथ से बात करें, हम मुजक्कर की बात करें, ठीक है? फिर हमने कहा कि आपने किया, मैंने किया, ठीक है? फिर हम कहते हैं कि आप सब ने किया, हम सब ने किया। अब अगर हमने कहना है कि उस औरत ने किया, तो जो फाल आप पहला सीखा था, उसके आगे आपने ता लगा देनी है, ठीक है और उस पर जज़म लगा देनी है, सुकून। तो क्या बन ठीक जाएगा? फालत, हालत फालत। ठीक अब ता वाले 2 सीखे हमारे पास पहले भी आते हैं, एक आता है फाअल्ता और एक आता है फाअल्तू। उसमें फर्क क्या है? उसके ठीक तीसरे हरफ के ऊपर जज़म है, ता के ऊपर एक पे जबर है, एक पे पेश है। फाअला के लाम के ऊपर इसमें जज़म आ जाती है, फाअल्ता फाअल्तू, ठीक है? तो बाज दफा मुअन्नस का सीगा जो है, अगर वो ठीक जोड़ के लिखा हुआ है, जैसे हम कहते हैं, उसका हम कहें कि वो औरत सुनती है, वो या उसने सुना, ठीक है ना? हमने कहा सामिया, उसने सुना, तो उस औरत ने सुना, तो हम क्या कहेंगे? सामिअत,
ٹھیک ہے. سامع. اب اگر ہم کہیں کہ اس عورت نے قرآن سنا تو سمعتل قرآن لکھ جاتے ہیں, زیر لگ جاتی ہے. تو آپ کہیں گے تو اس پہ تو میڈم نے تو ٹیچر نے تو مجھے جزم بتایا تھا. تو پھر غور یہ کریں کہ اس کی تیسرا حرف جو کہ عین ہے اس کے اوپر زبر ہی ہوگی. تا اور تو والے میں تیسرے حرف پہ ہمیشہ جزم تیسرے حرف پہ ہوتی ہے, یہ پہچان رکھنی ہے آپ نے. صحیح. ٹھیک ہے, وہ عارضی زیر لگتی ہے ملانے کے لیے, لیکن جنرلی تا کا اضافہ جزم کے ساتھ. یہ تو ہو گیا ماضی کا. اب آگے مضارع کا, بس ایک ایک صیغہ ہی ہم نے آپ کو سکھایا. مضارع میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں نا, جیسے ہم نے کہا کہ آپ کرتے ہیں یا کریں گے, تو اس کا ہم کیسے اشارہ کرتے ہیں؟ تفعلو, ہے نا. یہ یعنی انتا تفعلو ہو گیا نا, کہ تم کرتے ہو یا آپ کرتے ہو. ٹھیک ہے, سنگل. تو اور وہی تفعلو ہے یا تفعلو, لیکن یہ غائب کا صیغہ ہے. فرق یہ ہے. تو اب پہچان کرنے کے لیے ہم اس کے ساتھ یا ایڈ کر لیتے ہیں, لیکن آپ اینڈ میں ٹیبل کے اینڈ میں تفعلو بھی لکھیں گے نا, اور لکھیں گے کہ وہ کرتی ہے, تو وہ ٹھیک ہے. لیکن اپنے لیے کہ, اور کئی ٹیبلز میں اوپر نیچے 2 دفعہ تفعل لکھا ہوتا ہے کئی بکس میں. ہم کہتے ہیں نہیں, آپ نے ٹیبل جس فلو میں یاد کیا ہے آپ اسی میں یاد رکھیں, آپ اینڈ میں فیمیل والے دونوں مونس کے صیغے یاد کر لیں. ابھی ہم نے اتنا سکھایا, وہ آگے جب آپ جائیں گے تو یہ ہم کسی 4 میں جا کے آپ کو فیمیل والی ساری گردانے سکھائیں گے, ٹیبل سارے سکھائیں گے. ابھی اس لیے نہیں سکھائے کہ قرآن کا صیغہ, قرآن میں اس مونس کا صیغہ بہت کم آیا ہے, اور جو کورس کی ڈیزائننگ ڈاکٹر صاحب نے, ان کے لیے بہت دعائیں کہ انہوں نے کی ہے ایسی کی ہے کہ جو میکسیمم زیادہ لفظ آتے ہیں قرآن پاک میں وہ انہوں نے پہلے سکھائے ہیں. اس سے ہمیں پرسنٹیج آف دی ورڈز جو ہم سیکھتے ہیں وہ ہماری ایک دم سے اتنی زیادہ ہو جاتی ہے, ہم اتنے خوش ہوتے ہیں اس میں. آج میں ہم نے 1000 سیکھ لیا 1 گھنٹے میں, آج ہم نے اتنے الفاظ سیکھ لیے. جو بار بار آنے والے ہیں وہ پہلے وہ زیادہ سکھاتے ہیں, اور ایکسٹرا چیزیں ہم کہتے ہیں نہیں یہ ہم بعد میں پڑھیں گے. اس لیے کہ اگر ہم سب کچھ آپ کو ابھی بتائیں گے تو آپ کے لیے پھر کورس یہ مشکل ہو جائے گا, خاص طور پہ گرامر بہت مشکل ہو جاتی ہے. جی بالکل. میں نے اب کل یہ کیوں بھی پہلے کرایا تھا, کیونکہ لاسٹ ٹائم میں نے نوٹ کیا کہ اینڈ میں یہ ہوا تھا تو لوگوں کو اس کی, اب آج آپ کو چلے آپ نے پوچھ لیا نا اس کو, میں نے ریویژن بھی اس کی آج کرا دی, ورنہ کیا یہ پھر فائنل ریویژن میں ہی چلا جاتا ہے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ورک بک میں انڈیویجولی لوگوں نے ہر ایک نے پوچھ کے کیا تھا, تو میں نے اس وجہ سے بی کل کرایا اور اے آج کرایا, ریورس کیا. تو میرا خیال اب آپ کو بہتر سمجھ آ گئی کہ کچھ نہیں, اس میں صرف ضمائر جو ہیں, متصلہ ضمائر جو ہیں جڑ کے آنے والے, ان کے سارے صیغے آپ نے لکھنے ساتھ, ہے نا بس. اور نام ہے کوئی تو اس کی جگہ ہم ہو بھی ہو سکتا ہے. تو پھر اگر سوال جواب میں ہے تو پہلا جیسے ہم کہیں گے کہ حل نصرت زیدن, حل نصرتا زیدن, کہ کیا تم نے زید کی مدد کی, تو حل نصرتا ہو کر سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, تو وہ ہو کی جگہ نی بھی ہو سکتا ہے. تو دونوں کو پھر آپ چینج کریں گے, نصرتا کو نصرتو میں چینج کریں گے, نی کو آپ کا میں چینج کریں گے. اس لیے وہاں اگر نہ پہلے آ گیا تو اس کو پھر آپ کم میں چینج کریں گے. ٹھیک ہے, ہوا ہم تو ہوا ہم ہی رہتا ہے. تو یہ بس آپ نے 2-3 چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. ضمائر ابھی آپ ریوائز کریں گے نا تو پھر آپ کو اور اچھی سمجھ آ جائے گی, کیونکہ ضمائر شروع میں ہم نے پڑھے تھے نا. تو یہ بس اس کے ہی مختلف جو ہیں وہ جو شروع میں ہم نے ٹیبل کیے تھے. ٹھیک ہے, ہو, ہم, کا, یہ, کم, نا, اور اس کے ساتھ ہاتھ ہے. اور جو دوسرے والا ہے ہوا ہم, اس میں پھر بے انتا انا آ جائے گا, پھر انتم آ جائے گا, پھر نہنو آ جائے گا. تو یہ ہمیں جو ہے اس طرح سے ہم نے ان کو یاد کرنا, اور اس میں پھر ہی آ جاتا ہے فیمیل کا. تو یہ 7 ہمیں پتہ ہونے چاہیے یہ ضمائر, کیونکہ آپ قرآن پاک میں دیکھیں بہت زیادہ یہ ضمائر 7 اس طرح سے آئے ہوتے ہیں, اس وجہ سے یہ چیز بتائیے. تو آگے اور پڑھیں گے آپ کو سمجھ آنے لگ جائے گی. ابھی اس میں کسی کو کوئی مشکل ہے تو پلیز پوچھ سکتے ہیں آپ. میں نے پرپزلی یہ کل کروایا تھا تاکہ آپ لوگوں کو, مجھے لگا پچھلی دفعہ کہ ایک دم اینڈ میں کرا کے تو پھر اسٹوڈنٹس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. اور کسی کا کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھ لیجئے. میم یہ کوسچن نمبر 3 میں جو سیکنڈ لاسٹ ہے یہ پلیز تھوڑا سا جی ہاں ایکسپلین جی, 3 کرتے. بھی ہم کھول لیتے ہیں, ابھی 3 کھول لیتے ہیں. سیکنڈ لاسٹ جو ہے نا جی سیکنڈلی, ہاں حضرت اچھا آپ پڑھیے. ہاں آپ پہلے خود کوشش کیجئے اس کا جواب, پہلے اس کا معنی بتائیے آپ. سسٹر کون بات کر رہا ہے؟
میں کرن بات کر رہی ہوں، ہاں، کرن شاہ. جی جی ہاں کرن سسٹر دیکھیں حل، ہاں کیا، تعلمونا، کیا تعلمونا ہو، جی تو پھر اب تعلمونا کا کس سے آپ جواب دیتے ہیں؟ تعلمون تعالی نالمو، نالمو، یہ تعلمو کا نالمو، اشارہ، یہ ہاں نالمو ٹھیک کا اشارہ ہے، اور ہو کا تو ہو سے ہی لکھنا، ٹھیک ہے میم، ٹھیک ہے، نام تھینک یو سو نالمو، مچ. اس طرح، ٹھیک ہے. جب اسی طرح سے دیکھیں نا، حل ذکرتنی، ذکرتا کا ذکرتو ہو جائے گا، نام ذکرتو، نی کی جگہ کا ہو جائے گا، نام ذکرتو کا. حل تسمعوننا، اب تسمعونا کا نسمعو اور نا کا کم، نام نسمعکم، ٹھیک ہے. یہ اس طرح سے ہو جاتا. حل تنصرنی، اب تنصرو کا کیا ہوگا؟ انصر، انصرو، نی کا، نی کا الٹ کا. یہ دیکھیں ایسے وہ آپ ریوائز کریں اپنی یہ ضمائر جو ہیں، بالکل آسان ہو جائے، ٹھیک ہے. اور بھی کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھنا ہے. میں نے پرپز بھی یہ رکھا تھا، کل کروایا تھا، دیکھیں اس سے فائدہ ہو گیا نا، جو آپ کو سمجھ آ گئی ہے. کیونکہ ایک آدھ سوال اس میں سے دے دیں گے تو پھر ایسے نہ ہو کہ آپ کو اس میں کچھ مشکل ہو جائے. اچھا، آج ایک تو میں آپ کو ہوم ورک بھیجوں گی 20 اور 20 اے بی کا. دوسرا میں آج آپ کو ایک سیمپل کوئز بھیجوں گی. تو اس ویک میں تیاری کر کے اگلے منڈے سے پہلے آپ وہ سیمپل کوئز، اس کے مارکس کہیں کاؤنٹ نہیں ہونے، آپ کر لیجئے. اور اس میں کسی کو اگر کوئی ڈیفیکلٹی کسی سوال میں سمجھنے میں یا اس کو حل کرنے میں، تو وہ نوٹ کر لیں، پھر وہ آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا. اور اگلے منڈے کو پلیز 6:40 پہ ریگولر ریویژن پوری ہم نے سلیبس کی کرانی ہے، وہ 6:40 پہ شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں کہ وہ چھوٹی ریویژن کلاس نہیں ہے، میری جو ریگولر کلاس ہماری ہے نا، جس میں ہم نے ایک دن 20 لیسنز کا ہم نے کرنا ہے پورا قرآن پاٹ، اور اگلے دن ہم نے پورا گرامر. 2 دن ہم ریویژن رکھ رہے ہیں آپ کی، ٹھیک ہے. مڈ کوئز میں تو ہم نے ایک دن رکھی تھی نا، آج ہم 2 دن رکھیں گے. اس کے بعد پھر آپ کو 5 ڈیز مل جائیں گے، جو ڈیفیکلٹیز چیزیں وہ سالو کروا رہے ہیں. اور اگلے 5 ڈیز میں اچھی طرح ریوائز کر کے تو 4 کو انشاءاللہ آپ کا پھر فائنل کوئز ہم لیں گے. فائنل کوئز کی انسٹرکشنز میں نے کل بھی بتائی تھی، میں وہ گروپ میں بھی ڈال دوں گی، اورینٹیشن اس کی، ٹھیک ہے. اور میں آج آپ کو سیمپل کوئز بھی انشاءاللہ بھیج دیتی ہوں. ٹھیک ہو گیا. آپ لوگ تیاری کریں، سنڈے کو پھر آپ سیمپل کوئز ضرور کر لیں. اس کے مارکس گرنے ہم نے کہیں ڈالنے نہیں ہیں، وہ صرف آپ کی پریکٹس کے لیے. اور کوئی ڈیفیکلٹی کسی سوال کی کسی چیز کی تو وہ جو ہے آپ پوچھ سکتے ہیں. اور بھی ریویژن کرتے وقت کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، جن کو آپ اپنے ہوم ورکس بھیجیں، پلیز ہوم ورک جن کے رہتے ہیں جلدی بھیج دیں، پھر ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اینڈ میں اتنا زیادہ چیک کرنا. کچھ لوگ تو ریگولرلی بھیج رہے ہیں اور کچھ نہیں بھیج رہے ہیں نا، ایسی بات ہے. لیکن اب یہ ہفتہ آپ لگا لیں پلیز، ورنہ آپ کو نا ریویژن کا ٹائم نہیں ملے گا. اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ کوئی بھی چیز اور پوچھنی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹیچر آپ کو ورک بک کب سبمٹ کروانی؟ ورک بک کی بھی میں نے ڈیٹ اس میں دے دی ہوئی ہے، میرے خیال سے 30 نومبر دی ہوئی ہے، 30 نومبر کو. اس کا پی ڈی ٹھیک ایف ہے، بنا کے آپ مجھے بھیجیں گے اینڈ میں پوری، ٹھیک ہے، ہاں ساری کا پی ڈی ٹھیک ایف بنا کے وہ مجھے، کیونکہ آپ کے 15 نمبر ہیں دیکھیں اس کے. اسی طرح سے جو جی گوگل ہوم ورک آپ بھیج رہے ہیں، یہ دونوں اوپن بک تھے، اس کے بھی 15 مارکس ہیں. تو 30 نمبر تو آپ کے، جس نے پورا کیا پورے 15 بھی ہم تو دے دیتے ہیں. کریکشن ہوئی ہے آپ نے ٹھیک کر لیا ہے، آپ کے کمپلیٹ ہے، اور ڈیو ڈیٹ پہ آپ کی آ گئی، آپ کو پورے نمبر مل جائیں گے. پھر اگر آپ لیٹ کر جاتے ہیں پھر آپ کے نمبر کٹ جاتے ہیں، پھر ظاہر ہے رزلٹ بھی تو ہم نے کمپائل کرنا ہوتا ہے نا. تو انشاءاللہ اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو آپ کا پورا ہو جائے گا. چلیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزائے خیر. اللہ آپ کو بس سب اچھی تیاری کیجیے، اور سب میں آج ہی بھیج دوں گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ آج یا صبح میں بھجوا دوں گی. تو تیاری اچھی سی کر کے پھر اس کو کریں، سوال سمجھیں، اور میں ساتھ ہی اورینٹیشن بھی بھیج دوں گی تاکہ وہ انسٹرکشن ایک دفعہ وہ بھی آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے. کہ لینڈسکیپ میں رکھ کے آپ نے کرنا ہے،
चार्ज करके पहले से रखना है, नाम ना लिखें पहले, एंड में चेक करके फिर नाम लिखें। लैंडस्केप में करेंगे आपका टच होके ना कोई चीज खराब नहीं होती, साइड पे इतनी जगह होती है, आप स्क्रॉल कर सकते हैं ऊपर नीचे, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। आप लोग आज आपको अंदाजा हुआ ना, आप लोगों को सब चीजें आती थी माशाल्लाह, जब हमने वो 5 आयत में 50% से ज्यादा टोटल में आप लोगों को आता था, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला मदद करेगा इंशाल्लाह। और वैसे ही है जैसा आपका गूगल होमवर्क है, कोई मुश्किल की बात नहीं है, ठीक है। ओके जी, फिर इजाजत लेते हैं, अल्लाह हाफिज एंड बेस्ट ऑफ लक, अच्छी अच्छी तैयारी करें, अल्लाह ताला जी अल्लाह सबको हाफिज। खैरियत से रखे, अल्लाह हाफिज।